کیسی ہے میری بیوی؟ بہت شوق ہے نا تمہیں اپنے باپ سے ملنے کا؟ تم فکر مت کرو، میں بہت جلد تمہیں تمہارے باپ سے ملواؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے تمہیں ایک اچھی بیوی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے بیوی ہونے کا حق ادا کرنا ہوگا۔ 2 دن بعد ہمارا ولیمہ ہے، لیکن اس سے پہلے تمہیں ایک اچھی بیوی کی طرح میرا حق مجھے دینا ہوگا تاکہ ہمارا ولیمہ حلال ہو سکے۔ اور اس کے بعد میرا وعدہ ہے کہ میں بہت جلد تمہیں تمہارے باپ سے میں بھی ملوا دوں گا، لیکن پہلے ذرا اپنے شوہر سے تو ٹھیک سے مل لو۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ ہمیشہ کی طرح ڈریسنگ روم میں بند تھی۔ وہ ڈپلیکیٹ کی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور اگلے ہی لمحے نہایت حق کے ساتھ اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنے بازوؤں میں اٹھا کر اپنے کمرے میں اپنے بیڈ پر لے آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ عنایت کچھ سمجھ پاتی، وہ اس پر حاوی ہوتا، اس کی فرار کی تمام تر راہیں بند کر کے اسے اپنے حصار میں قید کیا، اس کے کان کے قریب جھکتا، بھاری گھمبیر آواز میں بولتا، اس کی روح فنا کر گیا تھا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس کی نظریں خود سے کچھ فاصلے پر سو رہے اس ظالم نوجوان پر پڑی۔ گزری رات کے تمام مناظر اس کی آنکھوں کے پردوں پر لہرائے تھے۔ اس شخص کی پہلی رات کو بولے کا جملے کانوں میں گونجنے لگے۔ کس طرح اس شخص نے ذلیل کر کے اسے یہاں سے نکالا تھا کہ اس بیڈ، اس کمرے پر اور اس شخص پر صرف اور صرف اس کی سابقہ بیوی کا حق ہے۔ وہ اس شخص تو اسے اور اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اب رات کو کیسے اسے صرف اور صرف اس باپ سے دور کرنے کی خاطر اس ظالم شخص نے اس پر حق جتاتے ہوئے اس کے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑی تھی۔ لیکن اسے شاید معلوم ہی نہیں تھا کہ ایسا کرتے ہوئے وہ اس کے دل سے اپنا مقام گرا گیا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ آج بھی اسے پسند نہیں کرتا۔ اس نے بس اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنے کے لیے، اسے اس کے والد سے دور کرنے کے لیے اس رشتے کو آگے بڑھایا تھا، اور یہ سوچ کر ہی اس کا دل ریزہ ریزہ ہوا تھا۔ اس کی بدگمانی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ ظالم شخص اسے تمام عمر اپنے پاس قید کر کے رکھنا چاہتا تھا۔ وہ بے دلی سے اٹھ کر سامنے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہاں بھی اس شخص سے محفوظ نہیں۔ کل بھی تو کیسے اس نے دھڑلے سے دروازہ کھول کر اسے حیران کر دیا تھا، تو اب کیسے ممکن تھا کہ وہ وہاں اس شخص سے محفوظ رہ جاتی؟ لیکن فی الحال کے لیے وہ تنہائی چاہتی تھی، اس شخص کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کمرے سے باہر تو جا نہیں سکتی تھی۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن دروازہ اندر سے اچھی طرح لاک تھا، اور پتہ نہیں اس کی چابی اس شخص نے کہاں رکھی تھی۔ وہ بس اس وقت اس شخص سے دور جانا چاہتی تھی۔ وہ بس کچھ لمحے اکیلا رہنا چاہتی تھی، اسی لیے خاموشی سے ڈریسنگ روم میں آ کر بند ہو گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ جو سونے کا ناٹک کر رہا تھا، اس نے تیزی سے آنکھیں کھول کر پلٹ کر دیکھا تھا اور ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ تمام معاملات اپنے رویے اور باتوں سے خراب کر چکا ہے۔ ایک تو ان کا کوئی جوڑ نہیں تھا، وہ اس سے بہت بڑا تھا، پھر پہلے سے شادی شدہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی نے صرف اور صرف اس کی ماں کی خاطر یہ رشتہ قبول کیا ہے، اور پھر شادی کے بعد اس کا رویہ بھی اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں تھا۔ جب تک اس کا کوئی نہیں تھا تب تک تو وہ مجبوراً میں اس کے ساتھ رہ رہی تھی، لیکن اب جب اسے کوئی اپنا ملا تھا تو وہ اس سے اور رشتے سے نجات چاہتی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر صحیح تھی، لیکن وہ اس دل کا کیا کرتا جو کہ اس کے بغیر رہنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ چاہ کر بھی اب اس لڑکی کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ وہ غلط کر رہا ہے، اسے زبردستی اپنے ساتھ باندھ کر، لیکن کہیں نہ کہیں ذہن میں یہ خیال بھی تھا کہ وہ اسے اس گھٹیا شخص سے بچا رہا ہے۔ اسے اس شخص پر بالکل بھروسہ نہیں تھا۔ وہ بے شک اس کا باپ تھا، لیکن جس پیشے سے اس کا تعلق تھا اس پر یقین کرنا کسی صورت صحیح نہیں تھا۔ وہ ایک ایسا ظالم درندہ تھا جو کہ اپنے ملک کو نوچ کر کھا گیا تھا۔ وہ اپنی سگی بیٹی کو بھی اپنی مفاد کی خاطر استعمال کر سکتا تھا۔ وہ بیوقوف تھی، ابھی بہت چھوٹی تھی، یقیناً وہ نہیں سمجھتی تھی، لیکن وہ اسے جانتے بوجھتے اس جہنم میں نہیں دھکیل سکتا تھا۔ وہ کہیں نہ کہیں یہ سب اسی کے فائدے کے لیے کر رہا تھا، اور پھر اس کا دل بھی بدل گیا تھا۔ اس لڑکی کے بغیر اب گزارا ممکن نہیں تھا۔ وہ اسے ہر صورت اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہے اور شاید اسے اور اس رشتے کو قبول بھی نہیں کر پا رہی، لیکن فی الحال اس کا تمام تر فوکس اس کے باپ پر مرکوز تھا۔ اسے ہر صورت اس شخص کو پکڑنا تھا۔ اس وقت اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہاشم حمدانی تھا۔ اس کی بیٹی کو تو وہ بعد میں اپنے طریقے سے ہینڈل کر لیتا۔ اسے یقین تھا کہ وہ معصوم اور بیوقوف سی لڑکی تھی، اس کی محبت اور توجہ پا کر بہت جلدی بہل جاتی۔ ابھی کے لیے اصل مسئلہ اس کے باپ کا تھا۔ اگر اسے جلد از جلد نہ پکڑا جاتا تو وہ یقیناً اس کے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی کر دیتا، اور پھر اسے یقین تھا کہ جب اس کا باپ پکڑا جائے گا
تو وہ بھی آسانی سے اسے اور اس رشتے کو قبول کر لے گی۔ وہ ایک نظر ڈریسنگ روم کے بند دروازے پر ڈال کر اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یقیناً وہ کچھ الٹا سیدھا ہی سوچ رہی ہوگی، لیکن فی الحال اسے اکیلا چھیڑنا نہیں صحیح تھا۔ وہ ابھی اس کی کسی بات پر یقین نہ کرتی، وہ سب کچھ صحیح کر کے اسے اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا تھا کہ ابھی اسے اگر اپنی محبت سے آگاہ بھی کرتا تو شاید وہ یہی سمجھتی کہ وہ اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے بہانے بنا رہا ہے۔ وہ تیزی سے فریش ہو کر کمرے میں موجود کبرڈ سے اپنا ڈریس نکال کر چینج کرتا کمرے سے نکل گیا، لیکن دروازہ باہر سے لاک کرنا اور نہیں بھولا تھا۔ ماسٹر، عنایہ میم کھانا نہیں کھا رہی ہیں۔ میں کھانا رکھ کے آئی تھی، لیکن ویسے کا ویسا ہی پڑا ہے۔ انہوں نے کہا ہے انہیں بھوک نہیں ہے۔ وہ ڈریسنگ روم کا دروازہ ہی نہیں کھول رہی ہیں۔ وہ پورا دن ہاشم ہمدانی کو ڈھونڈنے میں ہی الجھا ہوا تھا اور اب آخر کار فارغ ہو کر رات کو 10-11 بجے کے قریب گھر واپس آیا تھا، اور آتے ساتھ ہی اسے ملازمہ نے بتایا کہ عنایہ صبح سے بھوکی ہے، اس نے کچھ نہیں کھایا۔ یہ سن کر اس کا دل مزید بوجھل ہوا۔ ایک تو اسے ہاشم ہمدانی کو ڈھونڈنے میں پوری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور پھر یہ سب سن کر اس کا دل مزید پریشان ہوا تھا۔ وہ ملازموں سے گرما گرم کھانے کی ٹرے لیے اپنے کمرے میں آیا تھا۔ اس نے خود ٹینشن میں کچھ نہیں کھایا تھا، مگر اس وقت صرف اس معصوم سی جان کی فکر تھی جو کہ خواہ میں خود کو ہلکان کر رہی تھی۔ کمرے میں آئے تو حسب توقع کمرہ خالی تھا۔ وہ یقیناً ابھی بھی ڈریسنگ روم میں بند تھی۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ وہ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول کر اندر آیا تو اسے سامنے کاؤچ پر گمسم سا بیٹھا ہوا پایا۔ اسے دیکھ کر وہ خود میں سمٹی، اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا گئی تھی، جیسے اس کی شکل ہی نہ دیکھنا چاہتی ہو۔ وہ ایک افسردہ سانس لیتا اس کے پاس آ کر سنجیدگی سے بولا تھا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس نے مدھم ضدی انداز میں کہا، کیوں نہیں ہے؟ مقابل نرمی سے پوچھنے لگا، مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے بس اپنے بابا کے پاس جانا ہے، پلیز میں نہیں رہنا چاہتی یہاں، آپ کیوں مجھے قید کریں؟ آپ تو مجھے بیوی بھی نہیں مانتے۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ صرف اور صرف سدرا سے محبت کرتے ہیں، صرف موم کی وجہ سے آپ یہ رشتہ قبول کر رہے ہیں، لیکن اب تو موم بھی یہاں نہیں ہے، پھر آخر یہ سب کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ میں جانتی ہوں مجھے نہیں پسند کرتے آپ، نہ ہی مجھے اپنی بیوی سمجھتے ہیں، لیکن یوں زبردستی کا حق جتا کر مجھے میرے بابا سے دور کیوں رکھا ہوا ہے؟ پلیز مجھے جانے دیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، پلیز مجھ پہ رحم کریں، مجھے جانے دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، آپ نے جو کہا میں نے وہ کیا، لیکن اب پلیز میں اپنے بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ میں تمام عمر اپنے باپ کے پاس ترستی رہی ہوں، ان کے پیار کے لیے ترستی رہی ہوں، میں تمام عمر ان کے پاس رہنا چاہتی ہوں، میں اب ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، پلیز مجھ پر یہ ظلم نہ کریں۔ وہ اس ظالم شخص کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر التجائی انداز میں کہتی، اس کے سامنے دونوں ہاتھ جڑ گئی تھی، اور شاہمیر اس کی باتوں پر اپنی آنکھیں میچ کر کھل گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کس طرح اس لڑکی کو سمجھائے کہ وہ یہ سب اسی کے فائدے کے لیے کر رہا ہے، کہ اس کا باپ ایک اچھا انسان نہیں ہے۔ اس پر صرف اور صرف اس وقت اپنے والد کی محبت کا بھوت سوار تھا۔ وہ کچھ بھی کہہ لیتا، کچھ بھی کر لیتا، وہ کسی صورت اس پر یقین نہ کرتی۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، فی الحال اٹھو، چل کر میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ میں نے بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ کل ہمارا ولیمہ ہے، اور یہ ولیمہ خیر و عافیت سے گزر جائے تو اس کے بعد تمہارے والد کے بارے میں کچھ سوچتا ہوں۔ میں تمہیں قید نہیں کر رہا، یہ سب تمہارے لیے ہی ضروری ہے، لیکن تم ابھی سمجھو گی نہیں۔ فی الحال اٹھو اور کھانا کھاؤ، تمہیں طاقت کی ضرورت ہے۔ وہ سنجیدہ دو ٹوک انداز میں بولا تھا، جبکہ اس شخص کی بات پر وہ مایوسی سے سر جھکا گئی تھی۔ جب وہ شخص اس کی بات نہیں مان رہا تھا تو وہ کیوں اس کی بات مانتی؟ پہلی بار وہ شاہمیر کے ساتھ ضد پر اتر آئی تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ اٹھو، کھانا کھاؤ، اور اب سے یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ کل رات کے بعد ہمارے درمیان سب کچھ بدل گیا ہے؟ اسے وہیں جمے دیکھ کر وہ سنجیدہ انداز میں بولا تھا، نہیں، ہمارے درمیان کبھی کچھ نہیں بدل سکتا، بلکہ کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ سب جو آپ کر رہے ہیں، میں جانتی ہوں کہ کیوں کر رہے ہیں، اور مجھے کھانا نہیں کھانا، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں، وہ ضدی انداز میں بولی تھی، جس پر وہ ایک گہرا سانس لیتا کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، اور اگلے لمحے آگے بڑھ کر اسے کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر اسے اپنی گود میں اٹھا گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑیں مجھے، آپ میرے ساتھ ہر معاملے میں زبردستی نہیں کر سکتے۔ وہ اس کی باہوں میں مچلی تھی۔ جب تمہیں پیار کی زبان نہیں سمجھ آتی تو زبردستی کی زبان ہی سمجھانی پڑے گی۔ اب خاموشی سے کھانا کھاؤ، ورنہ جو میں کروں گا تمہاری بھوک پیاس خود بخود مٹ جائے گی۔ وہ اسی لیے کمرے میں آتے اسے صوفے پر بٹھا کر سامنے ٹیبل پر رکھے کھانے کی ٹرے کی جانب اشارہ کرتے معنی خیز انداز میں
اسے دیکھتے ہوئے بولا تو اس کی باتوں کا مطلب سمجھ کر اس کے چہرے پر لالی سمٹ آئی تھی۔ اس کے بعد وہ مزید اپنی ضد پر قائم نہیں رہ پائی تھی اور خاموشی سے صوفے پر بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے نوالے لیتے کھانا کھانے لگی تھی۔ جب تک اس نے کھانا ختم نہیں کیا وہ اس کے سر پر کھڑا رہا تھا، اور جب اسے لگا کہ اس کا پیٹ بھر گیا ہے تو پھر خاموشی سے اس کے پہلو میں بیٹھ گیا، اور اب وہ شخص اس کا بچا ہوا کھانا خاموشی سے کھا رہا تھا، اور یہاں اس کے عمل پر عنایت چونک کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اس کو اچھے سے جانتی تھی، سدرا کے ساتھ بھی کبھی بھی اس طرح کے چونچلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ بڑا ہی خود پرست انسان تھا، اس کا یہ عمل اسے پوری طرح چونکا گیا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے دل کی دھڑکنیں عجیب لے پر دھڑکنے لگی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے ذہن میں خیال آئے کہ شاید وہ اسے بہلانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے، تو اس نے اپنے دل اور جذبات کو وہیں پر لگام ڈالی۔ وہ اس شخص کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیوں اسے یہاں رکھنا چاہتا تھا، شاید اس لیے کہ اس کی ماں واپس آئے تو اسے نہ پا کر پریشان ہو جائے۔ اس کے نزدیک اور کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ شخص اسے قید کرتا، اس کے پیچھے یقیناً اس کا کوئی مقصد یا مفاد تھا۔ اس شخص نے جو کچھ اس کے والد کے بارے میں کہا تھا، اسے اس پر بھی رتی برابر یقین نہیں تھا۔ وہ اسے اس کے والد سے بدگمان کرنا چاہتا تھا۔ چلو آ جاؤ، اب آرام کر دیں، ویسے بھی کل کا دن بہت تھکا دینے والا ہے۔ کھانا ختم کرتے ہی اس نے ٹرے سائڈ پر رکھی تھی اور اس کی جانب دیکھ کر سنجیدگی سے کہتا ہوا وہ ایک بار پھر اسے اپنی گود میں اٹھا گیا تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ وہ اس بات پر بھی ضد کرے گی۔ اسے بیڈ پر لٹاتے وہ خود اس کے پہلو میں لیٹا تھا، جس پر وہ تیزی سے اس سے دور ہوئی تھی۔ وہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ دیکھ کر ایک ٹھنڈی سانس لیتا خاموشی سے اپنا بازو آنکھوں پر رکھ گیا تھا۔ آرام سے سو جاؤ، میں شرافت کا مظاہرہ کروں تو اس کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ اب اگر یہاں سے ہلنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے یہاں سے بھاگنے کی تیاریاں پکڑتے دیکھ کر وہ آنکھیں کھولے بغیر دھمکی دیتے ہوئے بولا، جس پر وہ منہ مسڑ کر جلدی کرتی وہیں پر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے دن نہایت ہی بڑے پیمانے پر ان کا شاندار سا ولیمہ ہوا تھا۔ شاہ میر شاہ نے ملک کے بہت سے معززین، بزنس مینز، بڑے بڑے افسران کے ساتھ ساتھ پریس اور میڈیا والوں کو بھی بلایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ عنایت صرف اور صرف اس کی ملکیت ہے۔ وہ دراصل ہاشم ہمدانی کو دکھانا چاہتا تھا کہ وہ کس سے ٹکر لے رہا ہے۔ عنایت کے لیے اس نے خود ہی نہایت خوبصورت اور مہنگا ترین ویڈنگ ڈریس پسند کیا تھا۔ وہ اسے پارلر لے جانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، اس لیے مینشن میں ہی اس کے لیے لڑکیاں بلوائی تھیں جو کہ اسے نہایت ہی خوبصورتی سے تیار کر کے گئی تھیں۔ ولیمے کا فنکشن بھی اس نے اپنے مینشن کے وسیع و عریض لان میں منعقد کیا تھا، اور ساتھ ہی ہائی سیکیورٹی کا انتظام کیا گیا تھا۔ وہ پورا وقت تمام مہمانوں کو دیکھتے ہوئے بھی اسے اپنی نظروں کے حصار میں رکھے ہوئے تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ذرا سی کوتاہی کے نتیجے میں اسے کوئی بڑا نقصان اٹھانا پڑے۔ یہ وقت اس کے لیے کافی مشکل تھا کیونکہ وہ اپنے ولیمے کا اعلان پہلے ہی پوری دنیا کے سامنے کر چکا تھا، اور یقیناً ہاشم ہمدانی اس موقع کا فائدہ اٹھا کر ضرور عنایت تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، اس لیے اس نے اپنی طرف سے پورا انتظام کر رکھا تھا۔ لیکن ہاشم ہمدانی بھی اپنے وقت کا منجھا ہوا کھلاڑی تھا۔ اسے زیر کرنا بھی اتنا آسان نہیں تھا جتنا کہ اس نے سوچ رکھا تھا۔ ہاشم ہمدانی نے بھی پوری طرح پلاننگ کرتے ہوئے نہایت ہی شاطرانہ کھیل رچایا تھا۔ ولیمے کا فنکشن خیر و عافیت سے گزر گیا تھا۔ کچھ مہمان ابھی بھی وہیں رکے ہوئے تھے جب شاہ میر کو ایک میڈ نے آ کر بتایا کہ عنایت بہت تھکی چکی ہے اور وہ اپنے کمرے میں جانا چاہتی ہے، جس پر وہ سر ہلا کر اس میڈ کو اسے اندر لے جانے کا کہہ کر خود اپنے مہمانوں کی جانب متوجہ ہو گیا، جو کہ اب اسے رخصت لے رہے تھے۔ عنایت کے ارد گرد وہ پورا وقت پورے فنکشن کے دوران منڈلاتا رہا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نظریں اسے دور نہیں کی تھی، اور اب بھی اس نے اپنے مینشن کی میڈ سے خصوصی طور پر حفاظت سے اسے اندر پہنچانے اور اس کے پاس ہی رہنے کا حکم دیا تھا۔ لیکن یہاں وہ غلطی کر گیا تھا، کیونکہ وہ اس بات سے انجان تھا کہ اس کے مینشن کی وہ میڈز بہت پہلے خریدی جا چکی ہیں۔ عنایت کو اندر لے جاتے ہی انہوں نے خاموشی سے اسے ہاشم ہمدانی کا پیغام دیا تھا، اور اپنے والد کے بارے میں سن کر ہی وہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ وہ اسے نہایت ہوشیاری کے ساتھ مینشن کے پچھلے دروازے سے نکال کر لے آئی تھی، جہاں سے گارڈز وغیرہ کو پہلے ہی ہٹایا جا چکا تھا۔ کچھ ہی لمحوں کی بات تھی اور وہ ہمیشہ کے لیے شاہ میر شاہ کے مینشن سے نکل آئی تھی۔ کچھ دور جاتے ہی گاڑی کھڑی تھی، وہ میڈز اسے اس گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے نکل آئی تھی۔ آدھے گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد وہ لوگ ایک سنسان علاقے میں بنے ہوئے خوبصورت فارم ہاؤس میں پہنچ گئے تھے۔ بابا! اپنے والد کو دیکھ کر عنایت بے حد خوش ہوئی تھی اور بھاگ کر ان کے سینے سے جا لگی تھی، جبکہ اپنی بیٹی کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ بھی آبدیدہ ہو گئے تھے۔ اس ڈی آئی جی نے انہیں بہت ہی ہلکے میں لیا تھا۔
وہ جانتا ہی نہ تھا کہ ان کے لیے اس کی بیٹی کس قدر معنی رکھتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کو حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں۔ تم ٹھیک تو ہو میری جان؟ اس DIG نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ وہ میرا بہت بڑا دشمن ہے، مجھے ڈر تھا کہ کہیں مجھ سے دشمنی میں تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ اپنے والد کی بات پر وہ کچھ لمحے خاموش رہی تھی۔ تو یہ وجہ تھی اسے وہاں قید کرنے کی، وہ اس کا بابا کا دشمن تھا، اسی لیے اسے اس کے والد کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے اس نے اسے وہاں قید کر رکھا تھا۔ وہ اسے اپنے پاس رکھ کر اس کے والد کو تکلیف دینا چاہتا تھا یا شاید اسے اپنی دشمنی میں استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اس کا دل اس شخص کو لے کر مزید بدگمان ہوا تھا۔ وہ شخص جو کبھی اس کی محبت تھا اب اس کا دل اسی سے بدگمان ہو چکا تھا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا اس شخص پہ جس نے اسے استعمال کرنے کی کوشش کی۔ یہ جان کر اسے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ وہ کتنے ہی لمحے خاموش رہ گئی تھی۔ اس کے والد اس سے بار بار پوچھ رہے تھے کیا وہ ٹھیک ہے، اس شخص نے اسے نقصان تو نہیں پہنچایا، اور وہ کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ بظاہر جسمانی طور پر تو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، لیکن اس کے دل ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ اس کے دل کو ایسا زخم دیا تھا جو شاید کبھی بھر نہ پاتا۔ نہیں، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، وہ بس اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ اس کا دل ابھی تک اس شخص کے بارے میں کچھ غلط کہنے پر آمادہ نہیں تھا۔ تم خوش تھی؟ اس شخص کے ساتھ شادی تمہاری مرضی سے ہوئی تھی؟ اپنے والد کے سوال پر وہ کچھ لمحے خاموش رہی، سمجھ ہی نہیں آیا کیا جواب دے۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتے، انہیں اپنی پہلی بیوی سے محبت تھی، وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، صرف اور صرف مام کے کہنے پر انہوں نے مجھ سے شادی کی۔ انہوں نے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن کبھی مجھے بیوی کا درجہ بھی نہیں دیا۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر اس نے سب کچھ اپنے والد کو بتا دیا۔ وہ اپنے دل میں مزید اذیت نہیں رکھنا چاہتی تھی، لیکن اپنے باپ سے وہ ایک بات چھپا گئی تھی کہ وہ اس شخص سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ وہ اس کی لڑک پن کی محبت ہے، اس کا دل آج بھی اس کے نام پر دھڑکتا ہے۔ اس شخص نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا اور جو کچھ اب وہ اس کے ساتھ کرنے والا تھا، اس کے بعد اس کا دل اس شخص سے بری طرح اچاٹ ہو گیا تھا کہ وہ چاہ کر بھی اپنی محبت کا ذکر نہیں کر پائی۔ وہ جیسے خود اپنے آپ سے ہی ناراض تھی، اپنی محبت سے وہ خود ہی روٹھ گئی تھی۔ اس کے بعد پر اس کے والد پرسوچ انداز میں اسے دیکھتے رہے اور پھر خاموشی سے اپنے سینے سے لگا گیا۔ فکر مت کرو، میں تمہیں بہت جلد اس انچاہے رشتے سے آزاد کروا لوں گا اور پھر تمہاری پسند سے تمہاری شادی کرواؤں گا، کسی ایسے لڑکے سے جو کہ تمہارے قابل ہوگا، جو کہ ہمیشہ تمہیں اس عزت سے دے گا، محبت دے گا، تمہارا خیال رکھے گا۔ اپنے والد کی بات پر اس کا دل عجیب سا ہونے لگا۔ اسے ان کی باتیں پسند نہیں آئی تھیں، لیکن وہ خاموش رہی تھی کیونکہ اپنے منہ سے اقرار کر چکی تھی، اسی لیے اب کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ الگ بات تھا کہ دل عجیب سے خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس شخص سے الگ ہونے کا خیالی سہانی روح تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جان نکل جائے گی اگر وہ اس شخص سے الگ ہوئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، اپنے والد کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ شخص اس کے لیے کس قدر ضروری ہے، لیکن زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں ہوا۔ وہ خاموشی سے اپنے باپ کے سینے سے لگی رہی۔ وہیں دوسری جانب وہ اپنے مہمانوں سے فارغ ہو کر مینشن میں آیا تو اس پر گویا قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ یہ جان کر کے وہ لڑکی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح سے تلاش کرنے لگا تھا۔ کچھ لمحے ہی لگے تھے اسے یہ احساس ہونے میں کہ وہ پورے مینشن میں کہیں نہیں ہے، اور یہ احساس ہوتے ہی اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے فوراً تمام نفری اسے ڈھونڈنے میں لگا دی تھی۔ پورا شہر لمحوں میں سیل کروا دیا تھا، آتی جاتی ہر گاڑی کی تلاشی لے جا رہی تھی، لیکن وہ تب تک اس کی پہنچ سے بہت دور جا چکی تھی۔ آخر جس بات کا اسے ڈر تھا وہ سچ ثابت ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی تمام تر پاور اور فورس لگا دی تھی، لیکن اس لڑکی کو کہیں نہیں ملنا تھا، اور وہ نہیں ملی تھی۔ دوپہر سے شام اور شام سے رات ڈھل گئی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے سکون سے نہیں بیٹھا تھا۔ وہ خود مختلف جگہوں پر موجود پر ناکہ بندی کے مقامات پر جا کر مختلف گاڑیاں کا جائزہ لیتا۔ اس کا موبائل فون ٹریس کرنے کی بھی کوشش کر چکا تھا، لیکن اس کا موبائل راستے بھی کہیں پھینک دیا گیا تھا۔ ہاشم ہمدانی نے نہایت چالاکی کے ساتھ پورا منصوبہ بنا کر یہ کھیل کھیلا تھا کہ اپنی پوری طاقت لگا کر بھی وہ کوئی سراغ حاصل نہیں کر پایا تھا۔ اسے بس یہی معلوم تھا کہ اس کے مینشن سے کچھ میڈز غائب ہیں، مطلب اس کے مینشن میں موجود ملازمین ہی اس سب میں شامل تھے، لیکن اب وہ سب بھی کہیں غائب ہو گئے تھے۔ اس کا دل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بیٹھتا جا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ یقیناً اپنے باپ کے پاس ہوگی، لیکن اس کا باپ کس طور قابل بھروسہ نہیں تھا۔ اس پر ہر گزرتا لمحہ نہایت ہی بھاری معلوم ہو رہا تھا۔ اس لڑکی تک پہنچنے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی تھی۔ وہ پورے 2 دن تک
تو شہر کی مختلف گاڑیوں اور CCTV کیمراز کی مدد سے اسے تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن پھر ہر طرف سے ناکامی کا سامنا کرتے ہوئے اس نے اب ہاشم حمدانی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ ملک میں جہاں جہاں اس کے خفیہ اڈے اور چھپنے کے مقامات تھے وہاں پر چھاپا مارا جا چکا تھا، لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اس کے کچھ خاص آدمی پکڑے گئے تھے، لیکن ابھی تک انہوں نے اپنا منہ نہیں کھولا تھا۔ ملک بھر کے تمام ایئرپورٹس پر اس نے اپنے آدمی بٹھا دیے تھے۔ اس کے علاوہ کراچی کے مختلف بندرگاہوں پر بھی اس نے سخت سیکیورٹی کا انتظام کیا تھا۔ وہ اسے کسی بھی طرح سے بھاگنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا اپنی بیٹی کو حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلے وہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا، اور وہ ایسا نہیں ہونے دے گا۔ یہاں معاملہ اس کی موجود محبوب بیوی کا تھا۔ یہ ایک بار ہو چکا تھا کہ کسی نے اس کی عزت، اس کی بیوی کو کھلے عام قتل کر دیا تھا، لیکن اب وہ کسی کو اجازت نہیں دے گا کہ اس کی بیوی کو کوئی اس سے دور کر سکے۔ پھر کچھ وقت میں اسے احساس ہو گیا تھا کہ سدرا شاید صرف اور صرف اس کی پسند تھی۔ اس کی اصل محبت، اصل جنون تو عنایت تھی۔ اس لڑکی کو کھونے کا احساس ہی اس قدر اذیت ناک تھا کہ ایسی اذیت تو اس نے سدرا کی موت پر بھی محسوس نہیں کی تھی۔ پچھلے 2 دن سے بھوکا پیاسا بس پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈنے کی کوشش میں سرگرم تھا۔ اس کی حالت ایسی دیوانے کی مانند ہو گئی تھی جس سے اس کی سب سے قیمتی شے چھین لی گئی ہو۔ اسے لگ رہا تھا کہ عنایا نہ ملی تو شاید وہ بھی جان سے جائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ عنایا کو ڈھونڈنا آسان نہیں ہوگا۔ وہ شخص جو کہ اس کے مینشن میں اتنی سیکیورٹی کے ہوتے ہوئے اس کی بیوی کو اس کی ناک کے نیچے سے نکال لے گیا تھا، اس شخص تک پہنچنا یقیناً آسان نہیں ہوگا۔ اور پھر ہاشم حمدانی تو وہ تھا جسے بڑی بڑی ایجنسی اور پوری پولیس فورس پچھلے 15 سالوں سے ڈھونڈنے میں ناکام ہوئی تھی۔ وہ ہاشم حمدانی کو اچھی طرح سے جانتا تھا۔ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا۔ اس تک پہنچنا پانا ہی ناممکن تھا۔ لیکن اس کی بیوی پر ہاتھ ڈال کر اس نے بہت بڑی غلطی کی تھی، زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ شاہمیر شاہ سے اس کی بیوی چھین کر وہ اسے پاگل کر چکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہاشم حمدانی کے خون کا پیاسا ہو، جیسے اپنی بیوی کو حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرے گا۔ اور اس نے دل ہی دل میں عزم کر لیا تھا کہ ہر حد تک جائے گا، جو کرنا پڑا کر گزرے گا، لیکن عنایا کو ہر صورت اس شخص سے واپس لے کر آئے گا۔ ہاشم حمدانی نے اس بار غلط انسان سے پنگا لیا تھا۔ وہ شاید جانتا ہی نہ تھا کہ عنایا اس کے لیے کس قدر ضروری تھی۔ اس نے اپنی پوری پاور استعمال کرتے ہوئے کچھ ہی وقت میں پورے ملک کی سیکیورٹی فورسز کو الرٹ کر دیا تھا۔ ملک بھر کی مختلف ایجنسیاں، پولیس فورس اور یہاں تک کہ کرنل سے بات کرتے اس نے آرمی فورسز کو بھی ہاشم حمدانی کو ڈھونڈنے پر لگا دیا تھا۔ اس کے اس قدر اچانک اور اس قدر شدید ایکشن پر ہاشم حمدانی بھی پریشان ہو اٹھا تھا۔ اسے مقابل کی جانب سے اس قدر شدید رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ وہ شخص تو جیسے پاگل ہو گیا تھا، وہ جو کہ اپنی بیٹی کو حاصل کرنے کے بعد یہاں سے نکلنے والا تھا۔ اس شخص کے اس قدر شدید ری ایکشن کے بعد وہ وہیں اپنے فارم ہاؤس میں قید ہو کر رہ گیا تھا۔ 1 ہفتہ گزر گیا تھا اور عنایا ابھی تک اپنے باپ کے ساتھ اس فارم ہاؤس میں ہی تھی۔ اپنے والد کے ساتھ وقت گزار کر وہ کافی خوش تھی۔ اس کے والد اس سے بے حد محبت کرتے تھے، اس کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ اپنے باپ کے پاس آ کر وہ بے حد خوش تھی، لیکن اس کا دل اندر سے بالکل خالی اور اداس تھا، جیسے کوئی کمی سی تھی، جیسے کوئی چیز پوری نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے دل پر یہ خوف بھی سوار تھا کہ پتہ نہیں اس کے والد اب کیا کریں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اسے شاہمیر سے آزادی دلوائیں گے، لیکن اسے اس شخص سے آزادی نہیں چاہیے تھی۔ مگر اب وہ چاہ کر بھی یہ بات اپنے والد کو نہیں بتا سکتی تھی، لیکن اس کا دل اندر ہی اندر کہیں اس شخص کو کھونے کا سوچ کر خوفزدہ تھا۔ اگر اس کے والد نے کوئی قانونی کارروائی کرتے ہوئے اسے اس شخص سے طلاق یا خلع دلوا دی تو پھر وہ کیا کرے گی؟ اس شخص نے بے شک جو بھی کیا تھا، اس کا دل آج بھی اس شخص کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا۔ وہ آج بھی اس شخص سے محبت کرتی تھی۔ اسے یہی لگتا تھا کہ اس کے والد اس شخص سے اسے آزاد کروانے کے لیے کوئی قانونی کارروائی کریں گے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص تو خود قانون سے بھاگ رہا تھا۔ وہ تو خود مجرم تھا اور اس نے اسے آزاد کروانے کے لیے بھی مجرمانہ انداز اپنایا تھا۔ آخر پورے 1 ہفتے کے بعد ہر طرف سے ناکامی کا سامنا کرتے ہوئے جب شاہمیر بالکل پاگل ہو گیا، جب اس نے ہر امید کھو دی، تب اسے وہ فون کال ریسیو ہوئی جس میں عنایا کی آواز سن کر وہ پاگل ہو گیا۔ شاہمیر پلیز مجھے بچا لے، مجھے آ کر یہاں سے لے جائے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، یہ شخص بالکل اچھا نہیں ہے، میری مدد کرے،
میں آپ کو ایڈریس بتا رہی ہوں، پلیز یہاں پر آ جائے۔ انائی کی روتی ہوئی آواز سن کر وہ پاگل ہوتا سب کچھ چھوڑ کر بغیر کسی کو بتائے اس ایڈریس پر پہنچا تھا۔ اس لڑکی کی محبت نے اسے اس قدر پاگل کر دیا تھا کہ وہ اپنے ساتھ نفری لے جانا ہی بھول گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے پولیس فورس کو انفارم کیا تھا، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی کیونکہ یہ ہاشم ہمدانی کی ایک چال تھی جس میں وہ بری طرح پھنس گیا تھا۔ پولیس فورس کے پہنچنے سے پہلے ہی ہاشم ہمدانی کے آدمی اسے پکڑ کر یہاں سے غائب کر چکے تھے۔ اسے بے ہوش کر کے ہاشم ہمدانی کے اسی فارم ہاؤس پہ لایا گیا تھا جہاں پر وہ خود اور انایا رکے ہوئے تھے۔ اسے فارم ہاؤس کے بیسمنٹ میں قید کر دیا گیا تھا۔ کیسے ہو ڈی آئی جی؟ تم سے ایک چھوٹا سا حساب کتاب رہتا تھا اور میں چاہتا ہوں یہاں سے جانے سے پہلے وہ حساب کتاب چکتا کر کے جاؤں۔ شاہمیر کی آنکھ کھلی تو سامنے ہاشم ہمدانی کھڑا تھا۔ تم گھٹیا شخص کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ میری بیوی کہاں ہے؟ کہاں ہے میری انایا؟ مجھے بتاؤ ورنہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ وہ کرسی پر بندھا ہوا اپنے ہاتھ کھولنے کی کوشش میں دھاڑ رہا تھا۔ آرام سے، زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے، پرسکون رہو اور میری بیٹی کا نام ہی نہ لو تو بہتر ہے۔ اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اگر وہ رہنا چاہتی تو شاید میں اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتا، لیکن اب نہیں۔ جب اس نے بول دیا ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو بات ختم۔ میری بیٹی کو صاف سیدھے انداز میں طلاق دو اور یہ معاملہ ہی یہی ختم ہو جائے گا، ورنہ یقین کرو میں تمہیں مار کر بھی اپنی بیٹی کو تم سے آزاد کروا سکتا ہوں۔ لیکن تم لوگوں نے اتنا عرصہ میری بیٹی کا خیال رکھا، اس لیے لحاظ کر رہا ہوں۔ اب شرافت سے میری بیٹی کو طلاق دو اور بدلے میں تمہاری جان بخش دوں گا۔ ہاشم ہمدانی کی بات پر شاہ میر زور زور سے ہنسنے لگا۔ وہ شخص اس سے جان مانگ کر کہہ رہا تھا کہ تمہاری جان چھوڑ دوں گا۔ وہ جانتا ہی نہیں تھا موت سے زیادہ اذیت ناک تو اس معصوم سی لڑکی کو چھوڑنا تھا۔ میں اسے طلاق نہیں دوں گا، تم سے جو ہو سکتا ہے تم کر لو، میں انایا کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا، وہ میری ہے اور ہمیشہ میری ہی رہے گی۔ تم تو کیا، تمہارے جیسے 10 بھی آ جائیں تو اسے مجھ سے آزاد نہیں کروا سکتے۔ شاہمیر کے اٹل انداز پر ہاشم ہمدانی غصے سے اسے دیکھنے لگے۔ میری بیٹی کو آزاد تمہیں کرنا ہوگا۔ جب وہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو بات ختم ہو گئی، چاہے جو بھی ہو جائے، اپنی بیٹی کو تم سے آزاد کروا کے رہوں گا۔ اگر تم سیدھے سے نہیں مانو گے تو مجھے منوانا آتا ہے۔ وہ غصے سے کہتا ہوا اپنے آدمی کو اشارہ کر گیا جو کہ اپنے ہاتھوں میں موٹے موٹے ڈنڈے لیے شاہمیر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ شاہمیر کو یہاں قید کیے ہوئے 2 دن گزر گئے تھے اور پچھلے 2 دن سے اسے بھوکا پیاسا رکھ کر اس پر مسلسل تشدد کیا جا رہا تھا۔ ہاشم ہمدانی کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ اس کی بیٹی کو آزاد کرے اور آگے سے شاہمیر کی بھی یہی ضد تھی کہ چاہے اس کی چمڑی ادھیڑ دے لیکن وہ انایا کو آزاد نہیں کرے گا۔ اس کی ضد اور حد درمی دیکھ کر ہاشم ہمدانی کا غصہ آسمانوں کو چھو رہا تھا۔ اس کے آدمی اس پر تشدد کر کر کے تھک چکے تھے، ہر طریقہ آزما چکے تھے، ہر طرح کی اذیت دے کر دیکھ لی تھی، لیکن اس کی وہی ایک نا تھی جو کہ ہاں میں بدلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ اس وقت بھوکا پیاسا بیسمنٹ میں بند تھا۔ ہاشم ہمدانی کے آدمی تھک ہار کر جا چکے تھے۔ وہ اس وقت اکیلا بندھا ہوا تھا، پورا بدن زخموں سے چور چور تھا، جسمانی زخموں سے کہیں زیادہ دل کا زخم گہرا اور بڑا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی جو کہ اس کے دل میں بستی ہے، وہ اس سے اس قدر نفرت کرتی تھی کہ اس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اپنے باپ کے ساتھ مل کر اسے اغوا کروا لیا اور اب جان بوجھ کر اس پر تشدد کروا رہی ہے کہ وہ اسے آزاد کر دے۔ لیکن اس کی بھی ایک ضد تھی کہ وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ وہ اسے چھوڑ دیتا تو اس کے پاس کیا بچ جاتا؟ وہ لڑکی جانتی نہ تھی کہ وہ اس کی زندگی کا واحد قیمتی اثاثہ تھی۔ اسے چھوڑ کر یہ جان بچا کر کیا ہی کر لیتا؟ اب چاہے وہ اس کی جان لے لیتی لیکن وہ اس زندگی میں کبھی اسے چھوڑنے والا نہیں تھا، چاہے وہ ظالم لڑکی اس پر جتنا مرضی ظلم کروا لیتی۔ اسے ابھی تک یہی لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ انایا کے کہنے پر کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ بھولا نہیں تھا کہ اسی لڑکی نے فون کر کے اسے پھنسایا تھا اور اسے اس حال میں پہنچایا تھا، اور اب یقیناً وہی اس سے آزادی چاہتی تھی۔ وہ شروع سے یہی سمجھتا تھا کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اس رشتے سے خوش تھی، اور اب جب اسے موقع ملا تھا تو اب اپنے باپ سے کہہ کر اس پر دباؤ ڈال کر اس سے آزادی چاہتی تھی۔
جبکہ وہ معصوم لڑکی تو اس بات سے واقف ہی نہیں تھی۔ یہ تو ہاشم ہمدانی کی چال تھی، اس نے کسی لڑکی سے کہہ کر شاہمیر کو فون کروایا تھا، اور وہ لڑکی اپنی آواز بدلنے کا ہنر جانتی تھی۔ اس نے بالکل عنایہ جیسی آواز نکالتے ہوئے شاہمیر سے بات کی تھی کہ شاہمیر جیسا شخص بھی دھوکہ کھا گیا تھا۔ ہاشم ہمدانی ایک بہت شاطر گینگسٹر تھا، اس کے پاس اس طرح کے ہزاروں حربے موجود تھے، اور شاہمیر عنایہ کو کھونے کے غم میں ٹھیک سے کچھ سوچ سمجھ نہیں پا رہا تھا، اس لیے وہ اب تک نہیں سمجھ پایا تھا کہ یہ سب ایک کھیل تھا جس میں اسے پھنسایا گیا ہے۔ وہیں قید میں اسے ہاشم ہمدانی سے معلوم ہوا تھا کہ اس کی بیوی سدرا دراصل ہاشم ہمدانی کی دوسری بیوی کی سوتیلی بیٹی تھی، جسے ہاشم ہمدانی نے اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا، لیکن وہ غدار ہو گئی اور اس نے دولت کی خاطر اس کی بیٹی کو مارنے کی کوشش کی۔ یہ جان کر ہاشم ہمدانی نے اسے مروا دیا۔ اسے تب معلوم ہوا کہ وہ لڑکی جو اس سے محبت کا دم بھرتی تھی، وہ اس سے محبت کرتی ہی نہیں تھی، وہ تو ہاشم ہمدانی کے کھیل کا ایک حصہ تھی جس نے اسے مہرے کی طرح استعمال کیا تھا۔ سدرا کے لیے دل میں جو تھوڑی بہت ہمدردی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اسے اب صرف اور صرف عنایہ کی فکر تھی جو کہ اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ عنایہ کے دل پتہ نہیں کیوں ان دنوں بے حد اداس اور بوجھل سا تھا۔ وہ اداسی سے اپنے والد سے بات کرنے ان کے کمرے میں گئی تو انہیں کسی کے ساتھ بات کرتے پا کر وہ چونک گئی۔ ان کی باتیں سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ باس، بہت بری خبر ہے۔ ایک تو شاہمیر شاہ مسلسل تشدد کے باوجود بھی آپ کی بیٹی کو آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پولیس فورس مسلسل ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ ہم شاہمیر کو مزید یہاں بیسمنٹ میں نہیں رکھ سکتے، اور جن لڑکیوں اور بچوں کو انڈیا اسمگل کرنا تھا وہ ٹرک پکڑا گیا ہے۔ آپ کا کروڑوں کا نقصان ہو گیا ہے۔ اپنے کانوں سے سب کچھ سننے کے بعد بھی وہ بے یقین سی رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا باپ واقعی میں ایک کرمنل تھا۔ اس کا مطلب کہ شاہمیر صحیح کہہ رہا تھا، وہی تھی جو کہ اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، اور شاہمیر کے بارے میں سن کر تو اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ اس کے باپ نے شاہمیر کو قید کر رکھا تھا اور اسے مار پیٹ کر زبردستی طلاق لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ لڑکیاں پکڑی گئی ہیں تو کیا ہوا؟ مزید لڑکیاں اغوا کرو، ہمیں ہر حال میں ان تک مال پہنچانا ہے، اور اس شاہمیر کو تو میں خود دیکھتا ہوں، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے اب بھی اپنی ضد نہ چھوڑی تو اسے مار کر اپنی بیٹی کو آزاد کرواؤں گا، اور پھر اس کی شادی بنگلہ دیش کے سب سے بڑے ڈان سے ہوگی۔ عنایہ کا دل یہ سن کر خوف سے کانپنے لگا۔ اپنے باپ کی باتیں وہ بے یقینی سے سانس روکے سن رہی تھی۔ یہ وہ شخص تو لگ ہی نہیں رہا تھا جو اس کا باپ تھا، جو کہ اس سے نہایت محبت سے پیش آتا تھا۔ یہ تو کوئی ظالم اور جابر شخص معلوم ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے ایک پلر کی اوٹ میں چھپ گئی، اور جیسے ہی اس کے والد باہر نکلے وہ خاموشی سے ان کا پیچھا کرنے لگی۔ وہ گارڈن سے ہو کر سیڑھیاں اترتے نیچے کی جانب جانے لگے، وہ بھی ان کے پیچھے خاموشی سے چل رہی تھی۔ نیچے مختلف راہداریوں سے ہوتے ہوئے ایک کمرے کے سامنے جا کر رکے جہاں کچھ آدمی کھڑے تھے۔ وہ کچھ دیر کے لیے اندر گئے اور پھر کچھ وقت کے بعد واپس آ گئے۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ شاہمیر کو یہیں اندر ہی ہے، لیکن باہر کافی سارے آدمی کھڑے تھے۔ اس کے والد تو چلے گئے تھے اور وہ وہیں پر ایک کنیکٹر کے پیچھے چھپ گئی تھی، لیکن ان آدمیوں کی موجودگی میں وہاں تک کیسے پہنچتی اسے یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر آخرکار کچھ وقت بعد اسے موقع مل گیا۔ وہ آدمی کچھ دیر کے لیے باہر گئے تھے، تب وہ دبے قدموں سے چلتی ہوئی اس کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اسے لگا کسی نے اس کے جسم سے روح نکال لی ہو۔ شاہمیر سامنے خون میں لت پت ایک کرسی کے ساتھ نہایت بے دردی سے بندھا ہوا تھا۔ اس کے زخم دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے اسے بہت بری طرح مارا گیا ہو۔ جسم کے مختلف حصوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ کچھ لمحے شوق رہ گئی۔ یقین کرنا مشکل تھا کہ اس کے باپ نے اس کی یہ حالت کی ہے، لیکن سچ یہی تھا۔ وہ خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ کر اور سن چکی تھی، اب تو شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ شاہمیر! وہ تڑپ کر اسے پکارتی دیوانہ وار اس کی جانب بھاگی تھی، جس کا سر ایک جانب ڈھلکا ہوا تھا۔ وہ شاید مار کھا کھا کر نڈال ہو گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو شاہمیر؟ یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ روتے ہوئے اس کے پاس آ کر اس کے زخموں کو دیکھتے ہوئے تڑپ کر بولی تھی، جبکہ اس کی آواز پر شاہمیر جو کہ نیم غنودگی میں تھا وہ بے اختیار اپنی پوری قوت لگا کر اپنی آنکھیں کھول گیا تھا۔ سامنے اس دشمنی جاں کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک زخمی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ آخر 3 دن بعد جب کوئی طاقت اسے مجبور نہیں کر پائی تھی تو وہ محترمہ خود چل کر اس کے پاس آئی تھی۔ یقیناً وہ بھی یہی کہنے آئی ہوں گی کہ اسے چھوڑ دے۔
تم چاہے جو ہی مرضی کر لو، اپنے باپ کے غنڈوں سے جتنا مرضی پٹوا لو، لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ شامر شاہ کی محبت تو تمہیں چھوڑ دیا تو میرے پاس کیا بچے گا؟ میں مر کر بھی طلاق نہیں دوں گا، چاہے تم اور تمہارا باپ جتنا مرضی زور لگا لے مجھ سے آزادی حاصل کرنے کے لیے۔ تمہیں اور تمہارے باپ کو مجھے ختم کرنا ہوگا، ورنہ جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تب تک تم صرف اور صرف میری رہو گی۔ وہ جو اس کی حالت دیکھ کر تڑپتے ہوئے رو رہی تھی، اس کے اٹک اٹک کر کہنے پر وہ اذیت سے اسے دیکھتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ وہ شخص جس حالت میں تھا، اس حالت میں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، پھر اسے اتنا بے دردی سے مارا گیا تھا صرف اور صرف اس لیے کہ وہ اسے چھوڑ دے، اور وہ ابھی بھی زخموں سے چور یہی کہہ رہا تھا کہ وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ کیا وہ واقعی اس سے اس قدر محبت کرتا تھا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ شاہمیر اٹک اٹک کر یہ کہتا ہوا نیم آنکھوں سے اب اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا رونا شاہمیر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، جب خود اس کے ساتھ یہ سب کیا تھا تو پھر اب وہ رو کیوں رہی تھی؟ شاہمیر، میں ابھی آپ سے بے حد محبت کرتی ہوں، مجھے معاف کر دیں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، یہ سب میری غلطی ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے بابا اتنے برے ہیں، میں تو بس ان کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، آئی ایم سو سوری، پلیز مجھے معاف کر دیں، یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، نہ میں ان کے ساتھ یہاں آتی اور نہ وہ آپ کے ساتھ یہ سب کرتے، مجھے بتائیں میں کیا کروں، میں کیسے آپ کو یہاں سے نکالوں، میں آپ کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ شامر، میں تو بچپن سے آپ سے محبت کرتی ہوں، آپ سے دور ہو کر ہی اذیت میں تھی، لیکن آپ کو اس حال میں دیکھ کر میرا دل تڑپ رہا ہے۔ وہ روتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی اور شامر بے یقین سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب ایک خواب معلوم ہو رہا تھا، وہ اس سے محبت کرتی تھی، اس کا مطلب یہ اس نے نہیں کروایا تھا۔ اس کا دماغ اچانک کام کرنے لگا تھا، تو یہ سب کچھ اس گھٹیا شخص کی چال تھی۔ رونا بند کرو، یہ رونے کا وقت نہیں ہے، تم پولیس ڈپارٹمنٹ میں کال کریں گے، ان کو یہاں کی لوکیشن بھیجو، وہ لوگ خود سب کچھ سنبھال لیں گے، اور ابھی کے لیے یہاں سے چلی جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ وہ شخص تمہیں یہاں دیکھ کر تمہیں نقصان پہنچائے۔ اس کی بات پر وہ مزید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن اس کے سمجھانے پر آخر وہ ہمت کرتی وہاں سے نکل گئی۔ شکر تھا کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ واپس جاتے اس نے فوراً اپنے والد کا فون چرا کر پولیس کو کال کر کے یہاں کی لوکیشن بھیجی تھی۔ کچھ ہی وقت میں پولیس کی نفری یہاں پہنچ گئی تھی۔ دونوں طرف سے شدید فائرنگ ہوئی تھی اور پھر آخر کار ہاشم ہمدانی کو پکڑ لیا گیا تھا۔ شاہمیر اور عنایہ کو پولیس نے بحفاظت نکال لیا تھا۔ شاہمیر کی حالت بہت خراب تھی، اسے فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا، عنایہ کو بھی اس کے ساتھ ہی ہاسپٹل پہنچ دیا گیا تھا۔ ہاشم ہمدانی، جسے آج تک کوئی نہیں پکڑ پایا تھا، اسے اس کی اپنی بیٹی نے سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا تھا۔ عنایہ ہسپتال میں بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ وہ شخص جیسا بھی تھا، جتنا بھی برا تھا، اس کا باپ تو تھا، اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس کا دل زخمی تھا، لیکن وہ اس شخص کے کارے کرتوت اس کے منہ سے سن چکی تھی۔ اگر ایسا نہ کرتی تو اپنے ضمیر پر بوجھ لیے وہ مر جاتی۔ اس کے باپ نے بہت سے معصوموں کی زندگیاں برباد کی تھی، اسے سزا دینا بے حد ضروری تھا۔ شاہمیر کو فوری ٹریٹمنٹ دیا گیا تھا، اس کے زخم کافی گہرے تھے، لیکن وہ اب پہلے سے کافی بہتر تھا۔ کچھ دیر بعد سے اسے پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ عنایہ اندر داخل ہوئی تو اس کے اشارے پر شرمندہ سے چلتی ہوئی اس کے پاس رکھی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ شاہمیر نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے لیے یہ سب آسان نہیں ہے۔ اس کے آفیسر نے اسے تمام اپڈیٹ دے دی تھی کہ کس طرح اس نے فون کر کے انہیں انفارمیشن دی اور اس کی وجہ سے ہاشم ہمدانی پکڑا گیا تھا۔ شاہمیر کا ساتھ پاتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا میری جان، یاد رکھنا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے جو بھی غلطیاں کی ہیں، انہیں اپنے غصے میں تمہیں جو بھی تکلیف پہنچائی ہے، اس کا ازالہ کروں گا تمہارے ساتھ رہتے ہوئے۔ کب مجھے تم سے محبت ہوئی مجھے احساس ہی نہیں ہوا، مجھے تو یہی لگتا تھا کہ میری طرح تمہارے لیے بھی یہ رشتہ بوجھ ہے۔ مجھے معلوم ہوتا کہ تم بچپن سے مجھ سے محبت کرتی ہو تو شاید اس دھوکے باز لڑکی کے جھانسے میں آتا ہی نہیں۔ تمہیں شاید معلوم نہیں، لیکن اس لڑکی کو تمہارے باپ نے بھیجا تھا، اور پھر وہ جب تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے لگی تو تمہارے باپ نے اسے مروا دیا۔ میری اصل محبت تم تھی، یہ بات تمہیں کھونے کے بعد مجھے معلوم ہوئی۔ عنایہ، میں اپنی تمام تر زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا میری جان۔ شاہمیر نے محبت سے اسے خود میں سمیٹ کر کہا تو عنایہ کا دل ہلکا پھلکا ہو گیا، وہ بھی اپنے محرم کی پناہوں میں سکون سے آنکھیں موند گئی تھی۔